رب کی عبادت سے دور ہیں ہم۔ پروردگار عالم نے ہمیں اس دنیا میں اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ ہم 5 وقت کی نماز صحیح طریقے سے اور صحیح وقت پہ ادا نہیں کر پا رہے ہیں۔ اے میری اسلام کی مقدس شہزادیوں، اور ہمارے پاس بہانے ہزار ہیں، وقت نہیں ملتا، گھر کے کام میں مصروف ہیں۔ اے میری اسلام کی مقدس شہزادیوں، ہم ہر چیز میں مصروف ہیں، دنیا کی محبت میں لبریز ہیں۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، دنیا کی محبت میں لبریز ہو تو میرے پروردگار عالم کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ میرا پروردگار عالم تم کو اس دنیا میں اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ آج دنیا کے سامنے جو بہانہ چاہے پیش کر دو، لیکن اللہ کے سامنے کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ پروردگار عالم کے سامنے کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ وہ سب کو دیکھ رہا ہے، وہ سب کچھ دیکھتا ہے۔ خدا کے سامنے کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، جب بے نمازی عورت کو ان کے قبر کے اندر رکھا جائے گا، بے نمازی عورت سمجھ رہی ہے نا؟ جو ہم پہ رب نے نماز فرض کیا ہے اور اس نماز کو نہیں پڑھتے، گھر کے کاموں کے مصروفیات میں، دنیا کی محبت میں جو لبریز ہو گئے ہیں، اس وجہ سے ہم رب کی عبادت نہیں کر رہے ہیں۔ تو اے میری پیاری ماں اور بہنوں، جب بے نمازی عورت کو ان کے قبر کے اندر رکھا جائے گا، ابھی لوگ مٹی ڈال کر قبر پر مٹی ڈال کر واپس پلٹ ہی رہے ہوں گے کہ بے نمازی عورت کو، ان کے قبر کو جہنم کے آگ سے بھر دیا جائے گا، ان کے قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا کر دیا جائے گا۔ اے میری اسلام کی مقدس شہزادیوں، ذرا سوچو، تم کتنی نازک ہو، تم کتنی نازک ہو کہ جب تمہیں ایک بھاپ بھی لگتا ہے نا آگ کے، تو تم اسے بھی برداشت نہیں کر پاتی ہو۔ موم بتی یا چراغ سے تمہارا ہاتھ جل جاتا ہے، تمہیں کتنی تکلیف ہوتی ہے، تم اسے بھی برداشت نہیں کر پاتی ہو۔ سوچو ذرا، جب قبر میں تمہیں رکھا جائے گا، اوپر نیچے دائیں بائیں ہر طرف سے جہنم کی آگ ہوں گے، تمہارے قبر کو بھر دیا جائے گا، تمہارے قبر کو جہنم کے آگ سے بھر دیا جائے گا۔ سوچو میری اسلام کی مقدس شہزادی ہو، اس وقت تمہارا حال کیا ہوگا؟ اے خاتون جنت کی کنیزو، اپنے آپ پر رحم کرو، اپنے حال پر رحم کرو۔ کیوں؟ کہ عورت نازک ہے، نازک چیز کا نام عورت ہے۔ عورت تو ایسی نازک ہے کہ مچھر کے ڈنگ کو برداشت نہیں کر پاتی ہے۔ عورت اتنی نازک ہے کہ مکھی کے ڈنگ کو برداشت نہیں کر پاتی ہے۔ ارے وہ جہنم کے بڑے بڑے بچھو، وہ جہنم کے بڑے بڑے سانپ جب تم کو کاٹیں گے تو کیسے برداشت کرو گے؟ اے خاتون جنت کی کنیزو، اگر تمہیں اپنے وجود سے محبت ہے، میری پیاری ماں اور بہنوں، اگر تم کو اپنے وجود سے محبت ہے، اگر تم کو اپنے جسم سے محبت ہے، اگر تم کو اپنے آپ سے محبت ہے، تو میری گزارش یہ ہے کہ اپنے آپ کو نماز کی پابند بنا لو۔ یہ نازک جسم جب آج تھوڑے سے زخموں کو، تھوڑے سے درد کو نہیں سہتا، بتاؤ محشر کے میدان میں میری پیاری عزیزات، تمہارے گناہوں کا بوجھ یہ جسم کیسے اٹھائے گا؟ تمہارے دونوں کاندھے، میری پیاری ماں اور بہنوں، تھوڑے سے ہلکے پھلکے بھاری سامان کو نہیں اٹھا پاتا، بتاؤ تمہارے گناہوں کا بوجھ محشر کے میدان میں کاندھے کیسے اٹھائیں گے؟
اے میری اسلام کی مقدس شہزادیوں، اپنے آپ کو نماز کی پابند بناؤ، وقت نکال کر نماز پڑھو، ہر کام کو چھوڑ کر نماز پڑھو، کسی کے وہاں جاؤ تو نماز پڑھ کے جاؤ، میت میں جاؤ تو نماز پڑھ کر جاؤ، سفر کے لیے نکلو تو نماز پڑھو، اس لیے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عورت 4 کام کرے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، عورت کا مقام کیا ہے؟ عورت صرف 4 کام کرے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، صرف 4 کام پہ۔ آج کہتی ہو کہ عورت کو اسلام نے کوئی مقام نہیں دیا، ارے ذرا سوچو تو عورت کا مقام کتنا اونچا ہے۔ اسلام نے تمہیں عزت نہیں دی، میرے رسول اللہ نے خدیجہ کو اس قدر عزت دی، اس قدر عزت دی، اور صرف خدیجہ ہی کو نہیں، میرے نبی نے ہر بیویوں کو عزت دی، اور اس لیے عزت دی کہ کل کے لوگ عورتوں کو نظر انداز نہ کریں، عورتوں کو ان کا حق دیں، انہیں اسی طرح عزت دیں۔ اے میری اسلام کی مقدس شہزادیوں، جب تم جوان ہوتی ہو نا، جب بھی محبت کی جاتی ہے، جب بوڑھی ہوتی ہو جب بھی محبت کی جائے گی، جب دنیا سے چلے جاؤ گی جب بھی محبت کی جائے گی۔ میرے سرکار جب خدیجہ تھی تو اتنا ہی محبت کرتے تھے، اور جب خدیجہ دنیا سے چلی گئی جب بھی محبت ہو رہی ہے، اور جب حضرت خدیجہ کے دنیا سے جانے کے بعد جب بھی میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کبھی بھی بکری ذبح ہوتی تھی تو میرے نبی حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے گھر گوشت بھجوایا کرتے تھے۔ اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ اسلام نے عورت کو بہت اونچا مقام دیا ہے۔ اے میری اسلام کی مقدس شہزادیوں، میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ عورت 4 کام کرے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس میں سے پہلا کام یہ ہے کہ وہ نماز کی پابندی کرے، نماز وقت پہ پڑھے، نماز کی پوری پابندی کرے۔ اس کے بعد میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرا کام یہ ہے جس کے لیے عورت کو لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہ رمضان شریف کے روزے رکھے، پابندی کے ساتھ رکھے، ماہ رمضان کے روزے کا اہتمام کرے۔ عورت بلا عذر شرعی روزے کو چھوڑ نہیں سکتی، اور عورت روزے کو ترک نہیں کر سکتی، عورت روزے چھپ چھپ کر کھا نہیں سکتی بلا عذر شرعی، جبکہ اس کے پاس صحت ہے، تندرستی ہے، سب کچھ ہے، اور اس کے باوجود اگر عورت روزے کو ترک کرتی ہے، اے میری پیاری ماں اور بہنوں، اگر روزے کو عورت چھوڑتی ہے کوئی تکلیف نہیں ہے، بغیر تکلیف کے اگر وہ روزے کو چھوڑ رہی ہے تو اے میری اسلام کی مقدس شہزادیوں، ان کے گالوں کو، ان کے ہونٹوں کو، ان کے زباں کو آگ کی قینچی سے کاٹا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے عورت روزے کی پابند بن جاؤ، روزے کا اہتمام کرو۔ کیوں کہ اے میری اسلام کی مقدس شہزادیوں، میرے آقا دو جہاں کا فرمان ہے، میرے نبی نے ارشاد فرمایا عورت 4 کام کرے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جس کے لیے جو کام کرنے سے عورت کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت 4 کام کرے تو جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ عورت اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرے، اپنی حیا کی حفاظت کرے، اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا۔ اے میری اسلام کی مقدس شہزادیوں، پاک دامنی کا مطلب کیا ہے؟ حیا کا مطلب کیا ہے؟ آج لڑکیوں کا حال یہ ہے، وہ بے پردہ گھوم رہی ہیں، غیر محرم سے تعلق رکھ رہی ہیں۔ عورت کے لیے سب سے بڑی سعادت پردے کی پابندی ہے۔ حضرت فاطمہ سے پوچھا گیا کہ عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے، بہترین عمل کیا ہے؟ اب سننا حضرت فاطمہ کیا کہہ رہی ہے۔ پہلے میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم
की एक हदीस मुबारका सुन लो। मेरे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के अंदर जलवागर हैं। आका ने एक दिन सहाबा से सवाल कर लिया, ऐ मेरे सहाबा ये बताओ कि औरत के लिए बेहतरीन चीज क्या है, औरत के लिए सबसे बेहतरीन सरमाया क्या है। तो मेरी प्यारी माँ और बहनों, सब सहाबे से जब पूछा गया, जितने वहां सहाबे थे सब सहाबा से पूछा गया, तो किसी सहाबे ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। हर सहाबा अपनी अपनी तौर पे आका को जवाब देते रहे, मगर मेरे आका ने उस जवाब को मुकम्मल सही करार नहीं दिया। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर किसी काम से तशरीफ लेकर आए, कहने लगे, हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा से कहने लगे, ऐ फातिमा, रसूल पाक ने आज हमसे एक सवाल किया है, औरत के लिए बेहतरीन चीज क्या है, औरत के लिए बेहतरीन सरमाया क्या है। हर सहाबा अपने अपने तौर पे आका को जवाब देते रहे, लेकिन हुजूर ने किसी के जवाब की तस्दीक नहीं फरमाई है। जरा तुम ही बता दो कि औरत के लिए बेहतरीन चीज क्या है, औरत के लिए बेहतरीन सरमाया क्या है। सैयदा फातिमा कहने लगी, ऐ अली, जाओ रसूल पाक से अर्ज करो, कह दो कि औरत के लिए सबसे बड़ा सरमाया ये है, औरत के लिए सबसे बड़ा सरमाया ये है कि औरत न किसी मर्द को देखे और न कोई मर्द किसी औरत को देखे। यही सबसे बड़ा औरत के लिए सरमाया है। मौलाए कायनात तशरीफ लाए आका की बारगाह में, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपके सवाल का जवाब मैं देना चाहता हूं। आका, किसी औरत को कोई मर्द ना देखे और न कोई मर्द किसी औरत को देखे और न कोई औरत किसी मर्द को देखे। इतना सुनना था, हुजूर के चेहरे पे खुशी के आसार जाहिर हुए। फरमाया, अली, तुमने तो सही जवाब दिया है, पहले ये बताओ ये जवाब तुम्हारा ही है या किसी और ने जवाब दिया है। कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आपके कदमों पे कुर्बान, ये जवाब आपकी बेटी फातिमा ने दिया है। ऐ मेरी इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, एक औरत कितनी ही बड़ी नमाजी क्यों ना बन जाए, एक औरत कितनी ही बड़ी रोजेदार क्यों ना बन जाए, उसके हाथ में दिन रात तस्बीह क्यों ना हो, एक औरत दिन रात कुरान की तिलावत करती रहे, अगर वो मर्द से नहीं बचती है तो औरत कामयाब औरत नहीं हो सकती, वो औरत बेहतरीन औरत नहीं हो सकती। ऐ मेरी इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, जरा गौर तो करो, ये कौन कह रहा है, ये कौन हस्ती कह रही है। ये सैयदा फातिमा की गैरत बोल रही। कौन है फातिमा? अरे कौन है फातिमा जिसके हुजरे में फरिश्ते भी इजाजत के बगैर ना आए, दरवाजे पे इंतजार करे और फरिश्ते ये सोचे अगर सैयदा फातिमा की इजाजत के बगैर अंदर चला गया तो हो सकता है कि दफ्तरे मलाइका से मेरा नाम कट जाए। अरे कौन है फातिमा? वो फातिमा जिसके दुपट्टे को चांद और सूरज ने भी नहीं देखा। कौन है फातिमा? अरे ये वो है फातिमा जिसके अदब एहतराम और इस्तकबाल के लिए नबी दो जहां खड़े हो जाए। कौन है फातिमा जिसके गोद से शहादत का दरिया उबलता था। अरे कौन है फातिमा? हसन की माँ है फातिमा, हुसैन की माँ है फातिमा। अरे कौन है फातिमा? ये वो है फातिमा जिसके बेटे जन्नत के नौजवानों के सरदार है। और फातिमा वो है, फातिमा खातूने जन्नत वो है कि वो जन्नत में औरतों की सरदार है। तो ये मेरी प्यारी अज़ीज़ात, ये सैयदा फातिमा की गैरत बोल रही है, ये सैयदा फातिमा की इज्जत बोल रही है, इस सैयदा का तकवा बोल रहा है, इस सैयदा की परहेजगारी बोल रही है, इस सैयदा की आबरूह बोल रही है, इस सैयदा के दिल के तार बोल रही है। एक औरत कोई मर्द को ना देखे, ना कोई मर्द किसी औरत को देखे। पहले सैयदा फातिमा ने अमल करके बताया, उसके बाद ही तो कह रही हैं। अरे मेरी प्यारी माँ बहनों, मर्द को देखना तो दूर की बात है, सैयदा के सर के दुपट्टे को कभी चांद और सूरज ने नहीं देखा। ऐ फातिमा खातूने जन्नत की कनीजों, ऐ मेरी इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों,
फातिमा खातून जन्नत की कनीज बनने का हम दावा तो करते हैं, उनके नक्शे कदम पे चलने का दावा तो करते हैं, मगर हम देख रहे हैं फातिमा खातून जन्नत की कनीज होने का दावा कर रही हो, मगर उनके नक्शे कदम से काफी दूर हम नजर आ रहे हैं।